اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس پر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن تک فاقہ رہا، کوئی چیز بھی کھانے کو میسر نہ آئی، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگایا تو کسی جگہ سے بھی کچھ میسر نہ آیا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو میسر ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ کچھ دنوں سے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی واپس ہوئے تو اتنے میں ہمسائی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں 2 روٹیاں اور 1 گوشت کا ٹکڑا بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو ایک پیالے میں ڈال کر اوپر سے ڈھانپ دیا کہ بچوں کو بھی پتہ نہ چلے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ بھاگ کے اپنے نانا جان کو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ یہ پیچھے دوڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میں اپنے اوپر بھی اپنے والد کو ترجیح دوں گی اور اپنے ان بچوں پر بھی جو میرے پاس موجود ہیں۔ سارا گھرانہ ہی بھوکا تھا، کئی دنوں سے بھوکا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھیج دیا ہے۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میرے قریب کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب جا کر کپڑا اٹھایا تو وہ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، 2 روٹیاں تھیں لیکن یہ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، اور جس وقت پیالے کو دیکھا تو وہ بھی گوشت سے سالن سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ چنانچہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا تو آپ نے پوچھا کہ اے فاطمہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں میری بیٹی کو بنی اسرائیل کی سیدہ مریم کی طرح بنایا ہے۔ جب ان کے پاس بھی پھل آتا اور ان سے کوئی پوچھتا تو وہ یہی کہا کرتی تھیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ویسے تو سبھی کچھ اللہ ہی عطا فرماتے ہیں،
لیکن اس طرح سے جو کوئی کرامت کے طور پر یا معجزانہ طور پر ملتا ہے اور اس میں خاص برکت نظر آتی ہے تو وہ تو خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں ہمارے تھوڑے سے بھی عمل کام کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقع پر اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے، اور عام مواقع پر بھی معاملے کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اور اس طرح کے واقعات سے صحابہ کرام کی زندگیاں لبریز ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بھوک نے بہت ستایا تو میں مسجد کی طرف گیا۔ جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی تو مسجد کی طرف رجوع ہوتا تھا، تو وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس بھوک نے ستایا تو مسجد میں چلے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بھی یہی حالت ہے۔ تو تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ تو دونوں حضرات نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اس وقت یہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس بھوک نے ستایا تھا اس لیے یہاں چلا آیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو ساتھ لیا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بے حد مسرت کا اظہار کیا اور ان حضرات کو بٹھایا اور کہا کہ ابھی انشاءاللہ ابو ایوب انصاری بھی آ جاتے ہیں، کسی کام سے گئے ہیں۔ تو اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، اور پھر وہ دوڑے گئے اور ایک بڑا خوشہ کھجوروں کا لے کر آئے، جس میں کچھ پکی، کچھ ادھ پکی، کچھ کچی کھجوریں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکی پکی اندر سے توڑ لیتے، یہ کچی اور ادھ کچی بھی ساتھ آ گئی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس خیال سے لے آیا ہوں کہ جس طرح کی کھجور کھانے کی رغبت ہوگی اس طرح کی آپ نوش فرما لیں گے، کہ بسا اوقات پکی کھانے کو جی چاہتا ہے، بسا اوقات ادھ پکی کھانے کو جی چاہتا ہے، اور کئی دفعہ کچی کھانے کو بھی جی چاہتا ہے۔ تو جیسے آپ کا جی چاہے گا تو ویسے اندر سے چھانٹ کر آپ کھا لیں گے۔ اور ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا اور کھانے کی تیاری کی۔ تو جس وقت کھانا تیار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اس پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا، اور انہی کو کہا کہ جاؤ فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی کئی دنوں سے بھوکی ہیں، کوئی چیز چکھنے کو میسر نہیں آئی۔ لیکن اس کے باوجود انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ان کو کیسی فوقیت عطا فرمائی تھی اور کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو آج ہم نے کبھی زندگی بھر بھی بھوک نہیں دیکھی۔ جس کو ہم بھوک سمجھتے ہیں وہ بھوک نہیں ہے، اور جو بھوک ہے جب وہ لگتی ہے تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کیا بلا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نعمتوں کی فراوانی ہے، اس نے کبھی ہمیں بھوک نہیں دکھائی، لیکن دوسری طرف ذلتوں اور رسوائیوں کا دور ہمارے سامنے ہے۔ تو جس وقت ان کے پاس اس طرح کا رزق دیکھا تو ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اس موقع پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے خالص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ بسا اوقات انسان جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو دل پر ایک خاص کیفیت کا اثر ہوتا ہے، وہ کیفیت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں تو مجھے اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی عطا فرما دیں گے۔ اور خود حضرت مریم کی والدہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی بوڑھی تھیں، اور حضرت مریم کے والد بھی بوڑھے تھے۔
تو جب حضرت مریم کی والدہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہا ہے، دانا کھلا رہا ہے۔ تو دیکھ کر دل پر ایک خاص اثر ہوا کہ اللہ تم ان پرندوں کو جب اولاد دے سکتے ہیں تو پھر مجھے بھی اولاد عطا فرما دیں۔ تو دوسری چیز کو دیکھ کر بسا اوقات دل پر کیفیت کا اثر ہوتا ہے، تو پھر انسان اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ نیک مجلسوں میں صلحاء کے ساتھ اچھے ماحول میں انسان کو وقت گزارنا چاہیے کہ نہ جانے کس وقت کون سی بات، کون سا لمحہ، کون سا موقع ایسا ہو کہ دل پر اثر ہو اور انسان کی زندگی کا بیڑا پار ہو جائے اور انسان آخرت کی اور دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔